پچھلے جمعے میں تساں احباب دے سامنے اللہ دے اونا دو بندیاں دا ذکر کر چکیاں جنہاں نو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل اور کرم نال قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب کرنا ہے۔ سارے بھائی دعا کرو اللہ قیامت والے دن سانو بھی اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمانا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی صحیح بخاری وچوں میں اس حدیث نو پچھلے جمعے بیان کیتا ہے۔ 7 قسم دے لوگ جنہاں نو اللہ رب العالمین نے عرش دا سایہ نصیب کرنا ہے۔ 2 دا ذکر ہو چکا ہے، یعنی ایک عادل منصف حکمران یا پھر کوئی بھی عدل کرنے والا انسان، مسلمان مومن۔ اور نمبر 2 ایک او آدمی جنوں اچھے خاندان دی عورت برائی دی دعوت دے اور او آدمی ایک ہے انی اخاف اللہ، مینوں اللہ دا ڈر ہے، او دی غلط دعوت نو ٹھکرا دے۔ انشاءاللہ قیامت والے دن ایسے انسان نے بھی اللہ دے عرش دے سائے تھلے کھڑے ہونا ہے۔ اور نمبر 3 آپ فرماندے نے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَتِهِ، تیسرا او نوجوان جیڑا اللہ دی اپنے رب دی عبادت ہی کردہ رہندا ہے۔ عبادت تو رجدہ ہی نہیں، عبادت کر کے تھکدہ ہی نہیں، اکدہ ہی نہیں۔ اللہ سانو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے نبی فرماندے نے عبادت کر کے اپنے رب نو انہیں اینا کو راضی کر لیا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ آواز دے کے فرمان گے میری عبادت کرنے والے نوجوان تو بھی میرے عرش دے سائے تھلے آ جا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، آپ فرماندے نے چوتھا بندہ، میرے بھائیو توجہ فرمانا، چوتھا بندہ جیدہ دل اللہ دے گھر وچ لگا رہندا ہے، مساجد دی اندر بڑا دل لگا ہے، مسجد دے اندر بہت زیادہ دل لگ چکیا ہے، کدی مسجد دیاں صفاں جھاڑدا ہے، کدی فرش نو صاف کردا ہے، فرش نو دھوندا ہے، کتے جناب صفاں درست کردا ہے، کتے تلاوت کر رہا ہے، کتے مسجد دے اندر اپنے نفلاں دے اندر مصروف ہے۔
آپ فرماندے نے ایسا بندہ جیدا دل اللہ دے گھر نال لگ جاندا ہے، اللہ دے گھر دے نال بڑا پیار ہے، اللہ دے گھر نال بڑی محبت ہے۔ پیارے نبی فرماندے نے کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس بندے نو بھی اپنی رحمت نال اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے گا۔ تسی بھی نا کوشش کیتا کرو، وقت نکال کے اللہ دے گھر اندر بیٹھا کرو تے اللہ دے گھر دی صفائی کیتا کرو۔ ایک کدی ٹوٹیاں صاف کردا ہے، کدی دروازے صاف کردا ہے، کدی قرآن پاک اونا تو گردنوں صاف کر دے، یعنی اللہ دے گھر دی اندر ہی ایدہ ایسا پیار اور محبت ہے، کدی نفل پڑھدا ہے، کدی تلاوت کردا ہے، اللہ دے گھر دی خدمت کردا ہے۔ اللہ فرمان گے میرے گھر دیاں خدمتاں کرنے والے، میرے گھر نال پیار کرنے والے، آ جا تو بھی میرے عرش دے سائے تھلے کھڑا ہو جا۔ اس دن سایہ صرف اللہ دی عرش دا ہوئے گا۔ پیارے نبی فرماندے نے وَرَجُلًا تَحَابَّا فِي اللَّهِ، آپ فرماندے نے دو بندے جڑے آپس اندر پیار کردے نے تے اللہ دی رضا واسطے کردے نے، اور تما کوئی نہیں اور لالچ کوئی نہیں، بس ایک ہی لالچ ہے اللہ دی رضا، اللہ دی خوشنودی۔ ایک بھائی ایک مومن بندہ اپنے دوسرے بھائی نو ملن جاندا ہے اس واسطے کہ اللہ راضی ہو جائے او دی رضا واسطے۔ پیارے نبی فرماندے نے اللہ دی رضا واسطے کٹھے ہوندے نے حتیٰ کہ انہاں نو موت جدا کر دی، فوت ہو جاندے نے، محبت لے کے دنیا تو گئے، نفرت لے کے نہیں، کدورت لے کے نہیں، حسد کینہ لے کے نہیں، سینے اندر محبت ہے اپنے بھائی دی، اپنے بھائی دا پیار لے کے گیا ہے، بغض اور حسد لے کے نہیں گیا۔ پیار اور محبت لے کے جان والا دنیا تو ایسا بندہ اپنے بھائی دا پیار لے کے جان والا، پیارے نبی فرماندے نے اللہ فرمان گے تو میری رضا دی خاطر اپنے بھائی نال پیار کیتا ہے، مسلمان نال پیار کیتا ہے، تو مینوں راضی کیتا ہے، تو میرے عرش دے سائے تھلے کھڑا ہو جا، میں تینوں راضی کرنا چاہنا ہوں۔ کتنا بڑا اجر ہے بھائیو، آپس اندر نہیں لڑنا چاہیے، کوشش کیتا کرو پیار اور محبت دی فضا قائم رہے۔ آپ فرماندے نے نمبر 6 پیارے نبی فرماندے نے ایک او بندہ جنوں اللہ نے مال عطا کیتا ہے، جنہ کول مال کوئی نہیں، دعا کرو اللہ رزق حلال نصیب فرما دے۔ آپ فرماندے نے ایک او بندہ جنوں اللہ نے مال عطا کیتا ہے، اللہ نے مال عطا کیتا ہے، انہوں اللہ دے رستے اندر انج خرچ کردا ہے، طریقہ بھی دسیا۔ آپ فرماندے نے انج خرچ کردا ہے، سجے ہاتھ نال خرچ کردا ہے تے کھبے ہاتھ نوں پتہ نہیں چلدا، چھپا چھپا کے۔ اللہ دا بندہ اللہ دے بندیاں نوں مال دیندا ہے، چھپا کے دیندا ہے۔ آپ فرماندے نے سجے ہاتھ دے نال سخاوت کردا ہے، کھبے ہاتھ نوں پتہ نہیں چلدا، مطلب کی ریاکاری نہیں، دکھلاوا نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنا، عمل چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے، اگر ریاکاری اور دکھلاوا آ گیا عمل ضائع۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے
قیامت والے دن 3 بندے اللہ دے